آپ ادھر آ جائیں سر. پارلیمانی لیڈر صاحب کا شکریہ ادا کر دینا میں بھول گیا تھا. کس کا؟ ڈاکٹر عباد صاحب کا اور تمام پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈرز کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی، شکریہ کہ آپ لوگوں نے تکلیف کی یہاں پر آئے ہماری کچھ باتیں سننے کے لیے. بابر سلیم صاحب نے کہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے جو اپنی کی تھی سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے میٹنگ، اس میں جو پارلیمانی لیڈران ہیں اور خاص طور پہ جو ڈاکٹر عباد ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بھی بڑا ایک اچھا کردار ادا کیا ہے اور ان کا ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں سب کے حوالے سے. دیکھیں حالات اب سب کے سامنے ہیں، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. صوبے میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 70 سال سے، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں انگریزوں کے وقت سے جو ہمارے جو مرجڈ ایریاز ہیں ان کو بالکل پاکستان سے الگ تھلگ جو ہے رکھ کے انہوں نے اس کے حوالے سے ڈیل کرتے رہے ہیں. اور 25ویں ترمیم کے بعد بھی جو ہے وہ ایسی لگتا ہے جیسے کہ FCR ابھی تک نافذ ہے. تو ہمیں ایز اے پارٹی یہ کافی عرصے سے خان صاحب کی بھی واضح ایک موقف رہا ہے عمران خان صاحب کا، اور ان کے ڈائریکشنز بھی آتے رہے ہیں. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے نئے چیف منسٹر اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جی کہ جو بھی ہو ہمارے صوبے میں وہ ہمارے لوگوں کی اور جو افیکٹڈ لوگ ہیں اور جو لوگ اس خطے کے رہنے والے ہیں ان کی رائے کو شامل کر کے سارے فیصلے ہوں. اور اسی لیے پہلا قدم جو وہ لیا ہے اور بڑا قدم ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ان سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آئیں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اپنے لوگوں کی نمائندگی کریں. اس کے علاوہ جو مطلب کہ بار کاؤنسلز ہیں، سول سوسائٹی ان جنرل ہے، یہ آپ کا خیبر یونین آف جرنلسٹ ہے، پشاور کا پریس کلب ہے، مطلب کہ سول سوسائٹی کو ہم بھی انوائٹ کریں کیونکہ افیکٹیز میں کئی لوگ آ جاتے ہیں جن کی زندگی دیکھیں. لوگ اگر ڈسپلیس ہوتے ہیں اور ہوتے آئے ہیں اور جب آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے، آپ کے سکولز تباہ ہو جاتے ہیں، سارا سوشل فیبرک آپ کا تباہ ہو جاتا ہے، تو پھر لوگوں کو پھر اٹھا کے واپس وہاں پہ جانا یہ ایک بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنی زندگیاں کس طرح بحال کریں. اس میں جو ہے کیا کردار ہونا چاہیے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے، پولیس کا کیا رول ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں چاہتے، اور عمران خان صاحب کا تو واضح موقف ہے کہ آپریشن جو ہے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری پارٹی کا بھی یہی موقف رہا ہے. ہم نے بلکہ قرارداد بھی پچھلے ہماری KP کی تنظیم نے یہ قراردادیں بھی منظور کی ہیں انٹرنلی. پچھلے 3-4-6 مہینوں سے بار بار یہ کہا ہے کہ جی ہمیں اس کا ایک ایسا حل ڈھونڈنا چاہیے جو دیر پا حل ہو. جو بھی آپریشن ہوتا ہے، ایکشن ہوتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جس کا خمیازہ جو ہے وہ لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے. گھر اجڑ جاتے ہیں، بزنسز اجڑ جاتے ہیں، لوگوں کو پھر جو ہے وہ ڈسپلیس مجبوراً کیا جاتا ہے. اور جس طریقے سے ایسا ایکشن جہاں پر لوگوں کی زندگی دیکھیں، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی کو آپ جو ہے اس کا تحفظ کریں، اور کوئی ایکشن اس قسم کا نہ ہو جہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ اس میں ان کا یہ ڈر ہو کہ ان کے گھروں کو یا ان کی زندگیوں کو نقصان پہنچ سکے. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس جرگے کے ذریعے CM صاحب کے سامنے کچھ تجاویز آئیں، کچھ سوچ آئے کہ جی کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. جو ہمارے اداروں میں اور ہمارے لوگوں میں جو فاصلہ اتنا بڑھ چکا ہوا ہے اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے، اور یہ جو ہماری گورنمنٹ جو ہے کس طریقے سے اس چیز کو سنبھال سکے. تو یہ ہماری خواہش تھی، اور یہاں پر کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ پورے خیبر پختونخوا، بلکہ خیبر پختونخوا کے اثرات جو ہیں وہ پورے ملک میں پھیلتے ہیں. تو پورے ملک کی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ خود بیٹھ کے یہ فیصلے کریں کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے، کس طریقے میں ہے، اور پھر ہم ایز اے گورنمنٹ
اپنی گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں کہ جی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. ہماری اسپیکر صاحب نے بڑا ایک طویل پروسیس 8-8 10-10 گھنٹوں کے میٹنگز کرتے رہے ہیں اور ان کے پاس بھی چیزیں ہیں. تو ان چیزوں کو ہم جمع کر کے اس کے ذریعے کوئی ایسا ایک پلان سامنے رکھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی مدد سے. اور میری خواہش یہ ہوگی دیکھیں کہ آپ لوگ میڈیا ہے, میڈیا کے اس میں بہت بڑا کردار ہے. تو ذرا تھوڑا ہم سب کا صوبہ ہے, ہم سب کا ملک ہے, تو ذرا آپ لوگ اگر اس ایفرٹ کی حمایت کریں گے, اس کو اجاگر کریں گے, اس کی جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے, تو میرے خیال سے وہ اس سارے پروسیس میں ہمارے لیے بڑا مددگار ثابت ہوگا. بڑی مہربانی, شکریہ جی. شیر علی صاحب کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ آپ وہ ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب بات کریں گے. پختونخوا میں 20 لارج سکیل ملٹری آپریشنز ہوئے, ہزاروں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے, لیکن ابھی بھی سیکیورٹی حالات خراب ہیں. ہمارے کچھ بڑے صوبوں کے چھوٹے وزیر یہ غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں کہ اگر پختونخوا حکومت یا پختونخوا کی عوام آپریشن کے خلاف ہیں تو یہ دہشت گردی کے سہولت کار ہیں, جو کہ غلط ہے. ہمارا بیانیہ وہی ہے جو پاکستان کا بیانیہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے, تو کیوں نہ ہم اس دفعہ جبکہ کئی آپریشنز ہو چکے ہیں اور فائدہ اور رزلٹ اس کا کچھ خاص نہیں آیا, ایک وائڈر کنسلٹیشن کریں, ایک لویا جرگہ بلائیں, پختونخوا کا جرگہ بلائیں اور کلیکٹیو وزڈم سے آگے بڑھیں, بجائے اس کے کہ کہیں بند کمروں میں فیصلے ہوں کہ جی یہاں آپریشن ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے اور کچھ ہی لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں. اس خیبر روڈ پہ ریاست کا اگر کوئی حصہ ہے وہ یہ بلڈنگ ہے. آرٹیکل 7 اگر آپ دیکھیں جس میں ریاست کی ڈیفینیشن ہے آئین میں, وہ ہے صوبائی قومی اور قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ, صوبائی اسمبلی اور صوبائی حکومت اور وہ اتھارٹیز جو کہ سیس کر سکتے ہیں. سو ریاست کا حصہ یہ ہے خیبر روڈ پہ, اور کوئی ریاست کا حصہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کنسلٹیشن اور کنسنسس ایگزیکٹو کا کام نہیں ہے, نہ سول کا نہ ملٹری کا. وہ حکومت کا ہوتا ہے یا وہ اسمبلیز کا ہوتا ہے اور وہ سٹیک ہولڈرز کا ہوتا ہے, اور وہ اسی کے لیے کرنے جا رہے ہیں تاکہ اگر اس دفعہ جو بھی کنسنسس ہو, جو بھی فیصلہ ہو, وہ پختونخوا کے عوام کے وائڈر مفاد میں ہو, بجائے اس کے کیونکہ آپ نے دیکھا کچھ سال پہلے پالیسی یہ تھی کہ جی نہیں مذاکرات قومی دھارے میں ڈالنا. تو جب آپ کی پالیسیز انکنسسٹنٹ ہوں تو وہاں پہ وائڈر کنسلٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک کنسسٹنٹ پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے, بیکاز یہ صوبہ مزید تباہ کاریوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ اگر باقی صوبوں کو دیکھ لیں, بالخصوص جو ہمارے بڑے صوبے ہیں, ایون پارلیمنٹ میں بھی دیکھیں, ڈسکشن کیا ہوتی ہے کہ جی ہماری روڈ اس طرح, ہمارا بلڈنگ اس طرح, ہم کیا کہتے ہیں ہماری زندگیاں اس طرح, ہمارا امن اس طرح. تو جب اتنا بڑا فرق ہو, فرنٹ لائن اسٹریٹجک ڈیپتھ کی فیلڈ پالیسی سے لے کے وار اینڈ ٹیرر تک, اور اب اسی صوبے نے اور بلوچستان نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے, ہم اس کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں, جانی بھی اور مالی بھی. تو ان سب چیزوں کے لیے حل یہ ہے کہ اس گھر جو کہ ریاست کا بھی حصہ ہے اور جو ایک آئین کا بھی حصہ ہے, یہاں پہ وائڈر کنسلٹیشن ہو, کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ فیصلے ہوں اور امن کی طرف آگے بڑھیں, بجائے اس کے کہ جی آپ اگر امن کے آپریشن کے ساتھ ہیں تو آپ پاکستانی, اور اگر خلاف ہیں تو یہ 71 والی چیزیں اب بند ہو جانی چاہیے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا مشکور ہوں. پختونوں کی
ہزاروں سال سے ایک روایت ہے کہ ہمارے جو سب سے بڑے مسائل ہوتے ہیں وہ جرگے کے تھرو حل ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا یہ قابل تحسین اقدام ہے، اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا بھی، کہ وہ یہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو اس صوبے کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جن کا جینا مرنا اس صوبے کے ساتھ ہے، جنہوں نے جنازے اٹھائے ہیں، جنہوں نے یہاں پہ شہادتیں دیکھی ہیں، ان سب کے ساتھ ایک مل بیٹھ کر یہ فیصلہ ہو سکے کہ خیبر پختونخوا جو تقریباً 40 سال سے اس جنگ کا ایندھن بنا ہوا ہے، وہ اب آئندہ کے لیے کیا لائحہ عمل بنائیں گے۔ یہاں پہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہماری روایات ہیں، ہم نے اگر 2013 سے 18 تک خیبر پختونخوا کی حکومت دیکھ لیں، یا 18 سے 23 تک، خیبر پختونخوا میں تمام سیاسی جماعتوں جو پارلیمان کے اندر ہیں یا پارلیمان کے باہر ہیں، ان سب کو ساتھ لے کر چلا۔ برعکس یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ موجودہ وفاقی حکومت جو فارم 47 کی بے ساکھیوں پر کھڑی ہے، انہوں نے کیسے اپوزیشن کو اور اپوزیشن کی آوازوں کو دبایا ہے، جس میں میڈیا بھی آتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو کہ اس صوبے کے رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ ایک مشاورت کی جائے اپنی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ایک آئندہ کا لائحہ عمل دیا جائے۔ اس میں جیسے ابھی بات ہوئی کہ سول سوسائٹی، جرنلسٹ، قبائلی عمائدین، سیاسی جماعتیں اور جو متاثرین ہیں، جو بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی طور پر ان جنگوں سے، ان آپریشن سے متاثر ہیں، سب کی آواز سنی جائے، اور ان کو ایک لائحہ عمل کے طور پر، ایک رپورٹ کے طور پر پھر آگے قومی سطح پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر خیبر پختونخوا میں یا قبائلی اضلاع میں کسی جگہ پہ آپریشنز ہے تو قومی اسمبلی میں اس کے اوپر بحث ہوتی، اس کے اوپر تمام لوگوں کی باتیں سنی جاتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ قومی سطح پر جو حکومت ہے وہ فارم 47 کی ہے، ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن خیبر پختونخوا کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ باوجود یہ کہ یہاں پہ اگر کچھ لوگ فارم 47 کی مدد سے بھی آ چکے ہیں، لیکن دریا دلی کا مظاہرہ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے، اور ہم بطور خیبر پختونخوا کے نمائندے یا خیبر پختونخوا کے باسی ہم اس اقدام کو بہت اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، قابل تحسین ہے، اور آپ کے وساطت سے تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ جو آپ سب کی رائے ہے، آپ سب کی مشاورت ہے، وہ متعلقہ فورمز تک پہنچائی جائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ جی، بڑا ویلڈ کوشچن ہے مگر پورا جواب ابھی نہیں دوں گا۔ دیکھیں، یہ ہم جو آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جس پارٹی سے بھی ہیں، جس حیثیت سے بھی ہیں، اس صوبے کے باشندے کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی جتنے لوگ ہیں وہ جس پارٹی سے بھی ہیں، جس پوزیشن پہ بھی ہیں، وہ بھی اس صوبے کے باشندے ہیں۔ اس صوبے میں بسنے والے، سوال ادھر سے آیا تھا اس لیے میں ادھر دیکھ رہا تھا، خیر اگنور کر دیا کریں۔ ہاں، تو پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا، باشندے کی حیثیت سے۔ تو اس صوبے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے طویل عرصے سے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں،
ہمارے لوگ ڈسلوکیٹ ہو رہے ہیں. ہم اس صوبے کے باشندگان کے اور ان کے باشندگان کے نمائندگان کی حیثیت سے یہ بات سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس 1,23,000 کے قریب ہماری پولیس ہے, 2 ڈویژن فوج ہماری وزیرستان میں صرف, اسی طرح میرا خیال ہے 5 ڈویژن فوج باقی ہمارے پاس ہے, یعنی 7 ڈویژن فوج بھی ہے ہمارے پاس. اور ہمارے پاس ہم پوزیس کرتے ہیں دنیا کی اسٹیٹ آف دا آرٹ آرمی, سب سے پروفیشنل آرمی ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں, اور جن کا ایک بڑا وسیع تجربہ بھی ہے وار آن ٹیرر کے اوپر. تو پھر ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ جو ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں, جو ہمارے ہر ضلع کو, ہر تحصیل کو, ہر گاؤں کو, جو خاص کر اس مرج ایریا کے جو ہیں وہ لوگوں کو ڈسلوکیٹ ہونا پڑ رہا ہے, ان کو لوکل آئی ڈی پیز بننا پڑ رہا ہے, پھر اس کے بعد واپس جانا پڑ رہا ہے, اس میں ہمارے انفراسٹرکچر کا نقصان بھی ہو رہا ہے, پول, مساجد, اسکول, اسپتال. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بہت بڑا فائنینشیل اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے صوبے کے اوپر. اس آپریشنز کی کاسٹ بھی یہ صوبہ بیئر کر رہا ہے, آئی ڈی پیز کی کاسٹ بھی صوبہ بیئر کر رہا ہے. NFC ایوارڈ جو مل رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے کتنے پیسے مل رہے ہیں. جو کمٹمنٹ تھی ایکس فاٹا کے بارے میں اس کا بھی آپ کو بہتر پتہ ہے کتنے مل رہا ہے. تو اس لیے یہ ڈائلاگ ہوا. اس میں جناب ہمارے, میں ذکر کروں گا جناب ڈاکٹر عباد صاحب کا, ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب کا, احمد کنڈی صاحب کا, ارباب عثمان کا, دوسرے ارباب صاحب کا, جناب مولانا صاحب کا, یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. وہ بھی صوبے کے ہیں, ان کا دل بھی اتنا ہی دکھتا ہے جتنا ہمارا دل دکھتا ہوگا. تو یہ ہم کولیکٹیولی, تاکہ ہم یہ ساری اس پروسیس سے گزر کے تو پھر ہم اپنی حکومت کے سامنے TORs رکھ دیں کہ جناب یہ TORs ہیں, اب آپ فیصلہ کریں. اس صوبے کی عوام نے اور اس صوبے کی عوام کی ریپریزنٹیشن نے جو تمام پارٹیوں کی ہے آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دی ہے, اب آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اس کو آگے کیا کرنا ہے. سر ایک جو ریکویسٹ ہے ہماری سر, چونکہ آپ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ لائیو جاری ہوتی ہیں تو کسی کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. سیکیورٹی کمیٹی کی جو بریفنگ ہوتی ہے اس میں اگر ایکسیس مل جائے, اور جو جرگہ ہے میڈیا کو اس میں اگر ایکسیس مل جائے, کیونکہ سورسز سے جو ہمیں خبریں ملتی ہیں اس کے مطابق تقریباً 4,000 کی اسٹرینتھ بتائی گئی ہے سیکیورٹی کمیٹی کو میلیٹنٹس کی اکراس دا پروونس. باجوڑ کا بتایا جا رہا تھا کہ تقریباً 250 لوگ ہیں, اور اس آپریشن پر اب تک کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 2.5 ارب سے 3 ارب تک پہنچ چکی ہے. ایسے اگر جاتا گیا تو سر تقریباً 220 ارب روپے چاہیے ہوں گے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ پے کر رہی ہے. اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیں سر. اور سر دوسرا کنسنسس آپ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جس طرح انہوں نے اس دن کہا تھا کہ میسیجز بھیجے جا رہے ہیں لوگوں کی جانب سے, لوگوں کے ذریعے میسیجز بھیجے جا رہے ہیں. ایک اور میسیج 2-3 دن پہلے آیا کہ چیف منسٹر کو کائنڈ آف مشکلات شاید فیس کریں وہ فیوچر میں بھی. اچھا اس طرح ہے نا جی, ہم ایک بڑے مقصد کے لیے بیٹھے ہیں نا. جب آپ بڑے مقصد کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ بہت ساری باتیں اگنور کرتے ہیں. بالکل آپ کو ہم جرگہ میں میڈیا کو, کیونکہ بہت زیادہ جگہ تو نہیں ہے ہمارے پاس, تو جتنی ہمارے پاس گنجائش ہوگی ہم ایکسیس دیں گے جرگہ کے اندر. سیکیورٹی کمیٹی کا جہاں تک بات ہے, بہت ساری باتیں ہیں نا. جب آپ کسی چیز کے پروسیس میں ہوتے ہیں تو پلس مائنس بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, اور میں مناسب نہیں سمجھتا. اور یہی جب اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے تو لوگ وہ شے سرخی بنانے کے لیے بھی جو ہے نا وہ پھر چیزوں کا دھارا بدل جاتا ہے اور کنفیوژنس زیادہ پھیلتی ہیں. ہم تو چیزوں کو, کنفیوژنس کو اور گرد و غبار کو ہم کہتے ہیں ہٹ جائے اور کلیئرٹی نظر آئے, صوبے کے لوگوں کو بھی کلیئرٹی نظر آئے اور تمام لوگوں کو. تو تب ہم, تو میرا خیال ہے ابھی اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا کہ اندر ہماری کیا بات ہو رہی ہے, آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں, اس پہ بھی کمنٹ نہیں کروں گا. اسپیکر صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ کو جو بریفنگ دی گئی تھی اس میں یہ بریفنگ دی گئی تھی کہ آپ لوگوں نے کہا کہ آپریشن بند کریں, اور پولیس نے کہا کہ ہمارے پاس
अफ्रीका में कोच के बगैर ऑपरेशन नहीं कर सकते। अच्छा, इस पे मैंने कहा ना कि जो सिक्योरिटी में ब्रीफिंग में जो बातें हुई उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, ये मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। देखें, जब हम किसी अच्छी चीज़ की तरफ जा रहे हैं ना, जब हम कंक्लूड करेंगे, ये कमेटी जब कंक्लूड करेगी तो ये सारी चीज़ें जब आपके टेबल करेगी ना, कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करें, तमाम सियासी जमातों को एक अमन जगह में बुला के उनके आरा की रोशनी में आप एक सिफारिशात आप वो करेंगे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सूबे की असम्बली ने ऑपरेशन के हक में करारदादें मंजूर की हैं। ऑपरेशन के खिलाफ ऑपरेशन के खिलाफ करारदादें मंजूर की असम्बली में आपके जरिए थे। कुछ जमातें ऐसी हैं कि जो चाहते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी एक्शन हो, उनका हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। तो आप इस अमन जगह में उनकी राय का एहतराम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? देखिए, मेरी एक बात समझें, जब हम इतने ओपन हार्टेडली बात कर रहे हैं ना, और जब हम कह रहे हैं हम आपको भी एक्सेस देंगे, और आप क्या आप समझते हैं कि किसी सियासी रहनुमा के मुंह पे टैप लगाया जा सकता है? पाकिस्तान बनने से लेके आज तक देख लें ना कि तमाम सियासी जमातों ने बहुत सारे मराइल देखे हैं, सख्ती के भी, तलखी के भी, तो किसी के मुंह पे टैप नहीं लगी। लोग शहीद भी हुए हैं, कुर्बान भी हुए हैं, टेपें नहीं लग सकती जी किसी के मुंह पे भी, और हम एहतराम करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसीलिए स्पीकर को और सूबाई असम्बली ये काम कर रही है कि स्पीकर भी सबका है और सूबाई असम्बली भी सबकी है। अच्छा स्पीकर साहब ये बताएं, मैं जी एक बात अगर इन्होंने बात की मैं थी, आप जरा अब तक एक बात अगर मैं सियासी जमातों ने इस अमन जरगे में शिरकत की, वो दावत कबूल की है और वो इस हवाले से संजीदा है। सर, तकरीबन जितने लोगों से भी अभी तक बात हुई है तमाम लोग संजीदा हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं पुरुमीद हूँ कि इस सूबे की तमाम सियासी पार्टियां इंशाअल्लाह ताला यहाँ बड़ी मौजूद होंगी इंशाअल्लाह ताला, और उनकी क़यादत भी यहाँ मौजूद होगी। मैं एक बात जी, एक बात, मैं देखिए ये बात हुई थी कि ये मुझे नहीं पता ये बात इनके कमेटी में हुई है कि नहीं हुई, कि पुलिस कहती है जी हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते बोझ ना, तो ये तो हमेशा से एक बहाना रहा है कि ऑपरेशन जारी रहे, और ये हमेशा ही जारी रहा है। लेकिन 24 ऑपरेशन हो चुके हैं तो आज तक हमें अमन मिला है। तो जो भी हमारी हुकूमत फैसले करेगी वो लोगों के मशवरे से करेगी और एक ऐसा लाए अमल देगी जहाँ पर जो है ना हम लोगों के ज़रिए और सिविल लेड उसके ज़रिए जो है अमन जो है ना यहाँ पर पायदार अमन यहाँ पे कर सके। अच्छा, इस तरह एक मिनट मैं एक बात कर लेता हूँ। मेरी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया, सूबाई असम्बली की तरफ से और स्पीकर सूबाई असम्बली की तरफ से और सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से आपका शुक्रिया। और अब ये पॉलिटिकल टीम आपके साथ है। मैं भी खड़ा हूँ, आपकी बातें सुन रहा हूँ। जान साहब ये बताएं कि अमन तो खैबर पख्तूनख्वा का मसला है, लेकिन साथ ही साथ जो 27th अमेंडमेंट लेके आ रहे उसमें NFC शेयर जो है वो कम करने की बात चल रही है, और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 14 नवंबर तक आईनी तरमीम हो भी जाएगी। PTI या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किस तरीके से रेजिस्ट करेगी और इस आईनी तरमीम के खिलाफ क्या हिकमत अमली होगी? पहली बात यह है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है 27 अमेंडमेंट की। एक कागज़ लें, जो लिखना है जैसे लिखना है लिख दें और यहाँ पे बादशाहत कायम कर दें। सिंपल सी बात है। क्या रोज रोज ये ड्रामा चलाया जा रहा है कि 26वीं तरमीम आ रही है, 27वीं आ रही है, 28वीं आ रही है। 26वीं तरमीम पे जो फिल्म चली वो फिल्म दोबारा रिप्ले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उससे बढ़ के उनको कह रहे हैं कि कोई फिल्म ना चलाएं, ना किसी MNO को उठाएं, ना किसी सेनेटर को उठाएं। एक कागज़ ले आएं, उस कागज़ पे जो लिखना है जैसे लिखना है लिख दें और इस मुल्क का कानून वो बना दें। जान साहब, आप लोगों की यहाँ पे गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और तहरीक इंसाफ ने बार बार जो है वो ऑपरेशन की मुखालफत की है। इस जरगे में भी एक फैसला हो जाता है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऑपरेशन हुए तो फिर लाए अमल जो है वो क्या अपनाया जाएगा? देखिए, फ्रॉम डे वन के साथ CM ने उस दिन सेनेट वाले दिन प्रेस स्टार्ट में कहा कि सूबाई हुकूमत को ऑपरेशन पे कोई इतराज नहीं, लेकिन कबायली मशरान को एतमाद में लिया जाए। और उसी दिन आर्मी चीफ ने कबायली अमायदीन, वो जैसे भी थे कबायली अमायदीन को बुलाया था, उनके साथ मुलाकात की है। तो अगर वो ऑपरेशन के हक में होते हैं तो सूबाई हुकूमत का क्या स्टैंड होगा? ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ।
یہ سوال آپ آرمی چیف صاحب سے کریں, فیلڈ مارشل صاحب سے کریں کہ انہوں نے یہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کیوں نہیں انوائٹ کیا اس جرگے میں, پہلی بات. اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ڈے ون سے عمران خان صاحب 2007 سے وہ فلور پہ کھڑے ہو کے ملٹری آپریشن کی خلاف ورزی کرتے تھے. کویشچن انہوں نے کیا ہے تو میں ان کی دیکھوں گا نا. چلے, اور میں ان کا جو سوال تھا آپریشن کے حوالے سے, فرام ڈے ون عمران خان صاحب جو ہے 2007 سے لے کے آج تک انہوں نے فلور پہ کھڑے ہو کے ملٹری آپریشن کی جو پرویز مشرف کے ٹائم پہ ہو رہا تھا, تب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اپنے لوگوں پہ فوج استعمال نہیں کی جا سکتی. تو ملٹری کی جتنی بھی آپریشن ہے تحریک انصاف اس کے خلاف ہے. ہم مذاکرات کے حامی ہیں, اس لیے یہ ایک سیکورٹی کمیٹی بنائی گئی ہے. اس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہیں, یہاں سے ہم ان پٹ لیں گے, TOR سیٹ کریں گے اور سٹیک ہولڈرز کے سامنے رکھیں گے. ہم کسی بھی ملٹری آپریشن کی نہ اجازت دیں گے نہ ہم اس کے حق میں ہیں. یہ بتائیں کہ یہاں پر جو صوبائی ممبران ہیں, PAs ہیں, وزراء ہیں, ان کا اسلام آباد آنا جانا کافی زیادہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان پر کسی پابندی کے امکانات ہیں اسلام آباد آنے جانے میں. اسلام آباد پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کا کیپٹل ہے. ہم کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام تو نہیں کر رہے. ہم اسلام آباد بھی جائیں گے, ہم لاہور بھی جائیں گے, ہم کوئٹہ بھی جائیں گے. سارا پاکستان جو ہے وہ جتنے بھی شہر ہیں وہ سارے پاکستان کا حصہ ہیں. سر یہ جو APC آپ منعقد کر رہے ہیں, 2 ماہ قبل علی امین صاحب نے بھی ایک APC منعقد کی. وہ فیض 1 تھا یا یہ فیض 2 ہے؟ وہ ناکام تھا یا یہ ایک اور ہے؟ اس میں کیا ہوا تھا؟ وہ جو APC تھی اس کی تجاویز کا کیا بنا؟ اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہی حکومت ہے, یہی جماعت ہے, یہی اسمبلی ہے, وہاں پر APC کے مطلب بڑا بانگ دہر بتایا گیا کہ ہم کسی بھی قسم کی ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیں گے. آج دوبارہ APC ہونے جا رہی ہے. دیکھیے یہ ٹائم آپ کو بتا دے گا. کچھ دن انتظار کر لیں کہ کیا اس وقت کیا تھا اور اب کیا ہے. یہ ٹائم بتا دے گا, آپ کو جواب مل جائے گا. ود دا ٹائم آپ کی جو چیز ہے یہ ود دا ٹائم کلیئر ہو جائے گا. دونوں پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ تھے, اور آپ کو کچھ دنوں میں اس کا سوال جو آپ کا ہے اس کا جواب مل جائے گا. کچھ دن ویٹ کر لیں جرگے تک. اچھا, ایک اور جو اس کے ساتھ سوال ہے, 12,000 کنال کی پوسٹ کاشت کی جاتی ہے ہیرا میں, کہ براہ راست اس سے جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ٹیررزم کے لیے یہ سب سے بڑی وہ ہے؟ یہ کہاں پہ کاشت کی جاتی ہے؟ آپ نہیں, دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ جتنے کیمرز ہیں یہ ذرا اس کو کور بھی کر لیں. دیکھیں DG ISPR صاحب نے یہ بات پچھلے دن جو صحافیوں سے وہ ملے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے یہ چیز منظر عام پہ لائی ہے. اب میرا DG ISPR سے بڑا سمپل سے اور سادہ سا سوال ہے کہ پچھلے مہینے ٹیلی گراف کی رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں بلوچستان کو اوپیم کیپٹل قرار دیا گیا ہے. اب بلوچستان میں کس کی حکومت ہے, وہاں پہ راج کس کا ہے, وہاں کے جو بارڈرز کی سیکورٹی کس کے پاس ہے. اب یہ بہت بڑا اہم سوال ہے جو آپ DG ISPR صاحب سے پوچھ لیں, جو ٹیلی گراف کی رپورٹ ہے. اس سے بڑھ کے یہ جو رپورٹ کی بات آپ کر رہے ہیں, دونوں صحافی جن کے نام لیے جا رہے ہیں اس رپورٹ کے حوالے سے, ان دونوں نے اس کی تردید کر دی ہے. اب کیا جس طریقے سے اس رپورٹ کو پھیلایا گیا, جس طریقے سے صوبے کے خیبر پختونخوا کے الیکٹڈ CM کی تصویر لگا کے, مینا خان آفریدی صاحب کی تصویر لگا کے وہ رپورٹ شائع کی گئی, کیا اسی طریقے سے اس رپورٹ کی تردید ہوگی؟ اور اس سے بڑھ کے یہ کیا لوگوں کی کمی پڑ گئی تھی کہ اب ISPR جو محکمہ ہے وہ اس چیز کے لیے رہ گیا ہے؟ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کی ملاقات DG ISPR صاحب سے ہو تو ان کے سامنے یہ سوال ضرور رکھیے گا جو بلوچستان کے حوالے سے اوپیم کیپٹل کی جو ٹیلی گراف کی رپورٹ ہے. شفیع جان صاحب, جو جرگہ ہو رہا ہے obviously سب کو پتا ہے کہ KP جو ہے تو it has gone through the critical stages of its history. سب کو پتا ہے, مطلب ہم بھی جانتے ہیں کہ obviously at the end of the day اسی چیز پہ بات ہوگی کہ بھائی آپریشن نہ ہو, بات چیت کے ذریعے فیصلہ معاملات حل کیے جائیں.
ان کیس اگر کیا آپ اس کے بعد کی سچویشن کے لیے بھی تیار ہیں ان کیس اگر وہاں سے دوبارہ کسی کے ذریعے میسج آتا ہے ایسی؟ دیکھیے یہ لاسٹ کوشچن ہے آپ کا. مینڈیٹ ہمارا ہے اس صوبے کا, گورنمنٹ ہماری ہے اس صوبے کی, لوگ ہمارے ہیں اس صوبے میں, تیسری دفعہ ہم گورنمنٹ میں ہیں. جو فیصلہ ہوگا وہ یہ ہاؤس کرے گا, اس صوبے کا وزیر اعلیٰ کرے گا اور عمران خان کرے گا. ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں فرام ڈے ون. ہم اس لیے امن جرگہ بلا رہے ہیں کہ ہم سارے سٹیک ہولڈرز کو لوپ میں لیں اور جو وہاں پہ فیصلہ ہوگا وہ من و ان تسلیم کیا جائے گا اور ہم امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ جرگے کے ایک سوال جو ہے پہلے پوچھ رہے ہیں, جرگے کے بعد سر تھینک یو جی.